الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النور کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حکم رسول کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر کوئی بڑا فتنہ آزمائش آ سکتی ہے یا دردناک عذاب کے لوگ شکار ہو سکتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ سیرت رسول کی پیروی کرو، رسول کو اپنا آئیڈیل بناؤ، رسول کی اتباع کرو۔ اسی کو اتباع سنت کہا جاتا ہے، رسول کے نقش قدم پر چلنا، رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونچا مقام دیا، وہ اونچا درجہ دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا حرف حرف وحی الہی ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ شریعت ہے، ایک ایک لفظ قانون ہے۔ اللہ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، نبی اپنی زبان سے وہی بات نکالتے ہیں جو آسمان والے کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ یہ قانون الہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام بتاتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں حج کرو، تم پر حج فرض ہوا۔ تو بھری جماعت میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پیارے نبی تو پہلے کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا این السائل،
وہ سوال کرنے والے صاحب کہاں ہیں جی؟ پھر بتایا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جی، اگر تمہارے اس سوال کے جواب میں میں صرف نام کہہ دیتا، یعنی صرف لفظ ہاں کہہ دیتا، تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا نبی کسی کو اگر ہاں کہہ دے وہ فرض ہو جاتا ہے اور نہ کہہ دے تو حرام ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا مقام اللہ نے دیا کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ یہ قانون شریعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ محترم حضرات، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر زندگی گزارو۔ تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا شادی بیاہ کرنا، تمہارا معاملات کرنا، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ بھی ہیں، اسوہ کاملہ بھی ہیں۔ اسوہ حسنہ کا مطلب بہترین آئیڈیل، اسوہ کاملہ کا مطلب ہے مکمل آئیڈیل۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ لے لیجئے، چیلنج ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو رہنمائی کرتے ہوئے نظر نہ آتی ہو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو روشنی نہ ملتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حیثیت سے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوہر کی حیثیت سے دیکھو، ایک دوست کی حیثیت سے دیکھو، ایک بزنس مین کی حیثیت سے دیکھو، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے دیکھو، ایک استاد اور مربی کی حیثیت سے دیکھو۔ پیارے نبی کو جس حیثیت سے بھی آپ دیکھو، ہر جگہ اللہ کے نبی آپ کو نمونہ ملیں گے، نبی کو آپ نمونہ پاؤ گے۔ لہذا اللہ نے حکم دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ۔ حد تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہمارے نمونہ ہیں، یہاں تک کہ باتھ روم میں کیسے رہنا ہے، واش روم میں کیسے رہنا ہے اور بیڈ روم میں کیسے رہنا ہے، ہر جگہ آپ کی زندگی ہم کو راستہ بتاتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف صرف مسلمانوں نے ہی نہیں غیر مسلموں نے کیا۔ جب یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، ارے تمہارے نبی تو تم کو ہر بات بتاتے ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں تمہارے نبی۔ حضرت سلمان فارسی نے فخر سے کہا تم کو اتنا ہی معلوم کیا، ہمارے نبی تو یہ بھی بتاتے کون سے ہاتھ سے صفائی کرنا ہے، ہمارے نبی یہ بھی بتاتے ہیں منہ کدھر کر کے قضائے حاجت کرنا ہے، ہمارے نبی یہ بھی بتاتے ہیں پانی اگر نہ ملے کہ تو کتنے ڈھیلوں سے صفائی کرنا ہے۔ ہر جگہ نبی کی زندگی ہم کو رہنمائی کرتی ہے، حتیٰ کہ بشری تقاضوں میں بھی اللہ کے نبی کو اللہ نے آئیڈیل بنایا۔ بشری تقاضوں میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک سفر میں تھے، تھکے ماندے تھے، رات میں ایک جگہ سو گئے اور فجر کو جگانے کے لیے کوئی الارم نہیں تھا، تو حضرت بلال سے کہا کہ تم جاگتے بیٹھنا، ہم سب کو فجر میں جگانا۔ اور اس سفر میں بڑے بڑے صحابہ کی جماعت تھی،
اللہ کے نبی سو گئے، بڑے بڑے صحابہ سو گئے، حضرت بلال کب تک جاگیں گے بیچارے، ان کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی لڑک گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی تو کب کھلی؟ فجر کی نماز کا وقت جاتا رہا، سورج کی شعاؤں نے نبی کو جگایا، کیونکہ میدانوں میں سو گئے تھے۔ اللہ کے نبی آنکھ کھولے تو دیکھا، حیران کہ سورج نکل چکا ہے، فجر کی نماز کا وقت غائب ہو چکا ہے۔ دیکھا بلال کہاں ہیں، دیکھا وہ بھی سو گئے، ان کو جگایا تو کہا بلال تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو حضرت بلال کا جواب سنیے۔ حضرت بلال نے کہا اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک، نبی جی جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ پیارے نبی کے کریمانہ اخلاق پر قربان جائیے، نہ کوئی غصہ نہ کوئی ڈانٹ۔ اللہ کے نبی نے کہا پہلے یہاں سے نکلو، گئے، پھر اذان دیے، اقامت ہوئی اور فجر کی نماز سنت ادا کیے، پھر فرض ادا کیے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں سوئے نہیں، سلائے گئے، تاکہ امت کو اس معاملے میں بھی آئیڈیل بنے کہ اگر نماز کا وقت غائب ہو جائے تو دوبارہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیے۔ حدیث میں آتا وہ فی القوم ابو بکر و عمر فہابا ان یتکلما، اور پیچھے مصلیوں میں ابو بکر عمر جیسی بڑی شخصیتیں تھیں، لیکن نبی سے بات کرنے میں ہیبت محسوس کر رہے تھے۔ جا کر نبی کو ہمت سے کون پوچھے گا کہ آپ 2 ہی رکعت پڑھائے؟ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ قوم میں ذوالیدین نامی ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی ان سے ذرا کلوز رہتے تھے، خدمت کرتے تھے نبی کی، وہ زیادہ خدمت رسول میں رہتے تھے۔ صحابہ ان کے پاس آئے، کہا ذوالیدین آج تم ہی جا کر نبی سے پوچھ سکتے ہو۔ ذوالیدین کے اخلاق دیکھیے، پوچھنے کا ادب دیکھیے۔ نبی کے پاس گئے اور کہنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا آسمان سے کوئی نیا حکم آیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا گیا، یا آپ بھول گئے؟ پیارے نبی کا جواب سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ کوئی نیا حکم آیا ہے نہ میں بھولا ہوں۔ پھر ان کا ادب ملاحظہ کیجئے، بڑے لوگوں سے بات کرنے کا ادب۔ صحابی رسول نے کہا نہیں یا رسول اللہ، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے۔ یہاں تو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کے نبی بھولیں، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے یا رسول اللہ، یا تو نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے۔ پیارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا تو سارے صحابہ نے بیک آواز ہو کر کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ 2 ہی رکعت پڑھائے۔ اس کے بعد باقی 2 رکعت پڑھا کر آخری میں سہو سجدہ کر دیے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھولے نہیں، بھلائے گئے۔ کیوں؟ تاکہ اس معاملے میں بھی امت کے لیے آئیڈیل بنے کہ نماز میں اگر بھول ہو جاتی ہے تو باقی نماز کیسے پوری کی جاتی ہے۔ تو محترم حضرات، بشری تقاضوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہے، اسوہ کاملہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسوہ کاملہ کو پوری طرح اپنانے کی تعلیم دی گئی۔ ایسا نہیں کہ آپ کو آدھا اسوہ مانیں گے اور آدھا اسوہ نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اتباع سنت کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کو بتائے کہ اتباع سنت تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ایسے ہو جیسے نبی کا عقیدہ تھا، ہماری عبادت ویسے ہو جیسے نبی کی عبادت، ہماری نماز ویسے ہو جیسے نبی کی نماز، ہماری تجارت ویسے ہو جیسے نبی کی تجارت، ہمارے کاروبار ویسے ہو جیسے نبی کے کاروبار،
ہمارے اخلاق ویسے ہو جیسے نبی کے اخلاق، ہماری معاشرت ویسے ہو جیسے نبی کی معاشرت، ہمارے معاملات ویسے ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، ہمارے لین دین ویسے ہو جیسے نبی کی لین دین، ہماری گفتگو، ہمارا مزاج، ہر معاملے میں نبی کو مکمل نمونہ ماننا چاہیے، تبھی چل کر آپ نبی کے سچے امتی کہلائیں گے۔ زندگی کے ہر قدم میں نبی کو آئیڈیل مانو اور نبی کی پیروی کرو۔ اس لیے آپ دیکھیے اس نیلے آکاش نے آپ سے عظیم انسان کو نہ دیکھا نہ دیکھے گا، اللہ کے نبی سے بڑے انسان کو نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک انگریزی مفکر مصنف مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے، اس نے کتاب لکھا، ایک عظیم کتاب، The 100 یعنی 100 بڑے آدمی، اردو میں بھی یہ کتاب آپ کو ملے گی۔ دنیا کی انسانی ہسٹری کی 100 بڑے انسانوں کا انتخاب کیا، 100 بڑے بڑے انسانوں کو چنا، اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے مذہبی رہنما، بڑے بڑے علم والوں کو چنا اور چن کر 100 بڑے آدمی کے نام سے کتاب بنایا۔ اور کتاب میں جب فہرست بنانے کی باری آئی، پہلا نام کس کا رکھے، دوسرا نام کس کا رکھے، تیسرا نام کس کا رکھے، 100 انسانوں میں سب سے پہلے درجے کا انسان کون ہے؟ تو اس نے سب سے پہلا نام، یہ غیر مسلم ہوتے ہوئے، ایک عیسائی ہوتے ہوئے، سب سے پہلا نام اس نے وہ رکھا محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اور اس نے ریزن بھی پیش کیا، میں مجبور ہوں پہلا نام محمد رکھنے پر، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے انسانی ہسٹری میں آپ سے اچھا انسان اور آپ سے سچا انسان نہیں ملا۔ حالانکہ وہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام 6 نمبر پر رکھا ہے اس کتاب میں۔ تو اس نیلے آکاش نے آپ سے عظیم انسان کو نہیں دیکھا، اتنے بڑے انسان تھے کہ غیر مسلمین بھی آپ کو پہلا پوزیشن دینے پر مجبور ہیں۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اتباع کیسے کرتے تھے، 1-2 مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دوسری رکعت میں اللہ کے نبی نے جوتے نکال کے پھینک دیے۔ اس زمانے میں مسجدیں آج کی طرح قالین، ماربل، حصیر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اور چپل پر بھی نماز پڑھتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے کہا کبھی کبھی چپل پہن کر نماز پڑھو۔ تو اللہ کے نبی نے دوسری رکعت میں اپنے جوتے اتار کے پھینک دیے۔ پیچھے صحابہ کی جماعت تھی، سب پورے صحابہ اپنے اپنے جوتے نکال کے پھینک دیے نماز کی حالت میں۔ پیارے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا تم لوگ جوتے کیوں نکال کے پھینک دیے؟ تو پیارے نبی نے صحابہ نے کہا رأیناک القیت نعالک فالقینا نعالنا، اللہ کے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے اتار کے پھینک دیے۔ یہاں غور کیجئے، صحابہ نبی کی پیروی کیسے کرتے تھے۔ وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، نبی جو کرے ہم وہ کریں گے، بس نبی جوتے نکال دیے ہم بھی جوتے اتار دیں گے۔ پیارے نبی نے اس وقت بتایا دراصل بات ہے کہ جبریل آئے میرے پاس نماز کی حالت میں، کہا کہ تمہارے جوتے کو گندگی لگی ہوئی ہے اس لیے میں نے نکال کے پھینک دیا۔ کامل اتباع اسی کو کہتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کھانے پینے کے ذوق کو بھی نبی کے ذوق کے تابع کر دیے۔ حالانکہ عبادات میں، دینی امور میں نبی کی پیروی ضروری ہے۔ دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں نبی کی اتباع ضروری نہیں، کیونکہ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ میری کوئی پسند ہوتی ہے، وہی چیز آپ کو ناپسند ہوتی ہے۔ دنیاوی معاملے میں ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے۔ تو دنیاوی امور میں نبی کی پیروی ضروری نہیں، یہ دینی امور میں نبی کی پیروی ضروری ہے۔ لیکن صحابہ کا ذوق دیکھیے، کھانے پینے کے ذوق کو بھی
نبی کے ذوق کے تابع کر دیے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان پہ دیکھا، ہانڈی سے کدو کے ٹکڑوں کو چن چن کے کھا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اللہ کے نبی کو کدو سے بڑی الفت ہے، کدو بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں فما زلت احب الدباء منذ یوم، اس دن سے میں بھی کدو سے محبت کرنا شروع کر دیا، کدو کو شوق سے کھانا شروع کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے کھانے پینے کے ذوق کو بھی نبی کے تابع کر دیا۔ صحابہ کرام، محترم حضرات، آج اتباع سنت کے سلسلے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں مسلمانوں کو۔ ان رکاوٹوں کی وجہ سے بہت سارے مسلمان چاہ کر بھی سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ بہت ساری رکاوٹیں، 2-3 رکاوٹوں کو ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ خاندانی روایات کا لحاظ کرنا۔ دادی نہیں مانتی مولوی صاحب، نانی نہیں مانتی مولوی صاحب، ہم کرنا چاہتے دین کے مطابق مگر ہمارا بیٹا نہیں مانتا۔ ہمارے خاندانوں میں، بعض گھرانوں میں کیا ہے، ایک رواج ہے قدم بوسی۔ قدم بوسی کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے بڑے لوگوں کے پیروں کو چومنا یا ان کے پیروں کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، یہ قدم بوسی کا رواج چلتا ہے۔ ایک اچھی بہو وہی کہلائے گی جو بڑے لوگوں کی قدم بوسی کرے گی۔ اگر وہ قدم بوسی نہ کرے، باغی ہے، وہ ایسی بہو ہے، وہ ویسی بہو ہے، تانے دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے اپنی اصلیت بتا ڈالی۔ یہ قدم بوسی دراصل کیا ہے؟ سجدے کی ایک شکل ہے، اور سجدہ اللہ کا حق ہے اور یہ حق بندوں کو دیا جا رہا ہے۔ یہ شرک ہے، کتنا بڑا گناہ ہے قدم بوسی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے سفر سے واپس آئے، سیدھے آئے مدینہ اور اللہ کے نبی کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا میں ایران اور روم سے ہو کر آ رہا ہوں، میں نے وہاں دیکھا لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل نے کہا ارے اس نیلے آکاش کے نیچے آپ سے بڑا انسان نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھے گا۔ میں وہیں پر طے کر لیا جیسے ہی مدینہ آؤں گا آپ کو سجدہ کروں گا۔ مدینہ آتے ہی پیارے نبی کے لیے سجدے میں گر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی بڑے انسان کو کرنے کی اجازت نہیں۔ لو كنت آمرا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان يسجد لزوجها، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، لیکن اجازت نہیں۔ تو یہ مقام سجدہ، یہ مقام اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ من سرہ، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے لوگ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہو جائیں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ کھڑے ہونا اللہ کے سامنے، یہ جھکنا اللہ کے سامنے، اور یہ مرتبہ خاندان کے بڑے لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا بننا چاہتے ہیں، جائز نہیں اسلام کے اندر قدم بوسی۔ یہ ہمارے بعض گھرانوں میں جو نئی بہو آتی ہے ساس سسر یا بڑے لوگوں کے سامنے سے جھکاتے ہیں، اسلام میں جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور اتباع سنت میں جو رکاوٹ ہے وہ مسلکی عصبیت۔ مسلک کسے کہتے ہیں؟ ہماری جماعت ہم کو پیاری، قرآن جائے بھاڑ میں، حدیث جائے بھاڑ میں، سنت رسول جائے بھاڑ میں فلاں جماعت کا ماننے والا ہوں، فلاں امام کو ماننے والا ہوں، مجھے قرآن و حدیث سے کیا لینا دینا، مجھے اللہ اس کے رسول سے کیا لینا دینا، میں فلاں جماعت کا جماعتی ہوں، میری جماعت مجھے پیاری ہے، مجھے قرآن حدیث سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، مجھے معاف کیجئے، زبان سے تو ایسے الفاظ نہیں کہتے لیکن عمل سے یہی تو کر کے دکھاتے ہیں، عمل سے یہی ثبوت دیتے ہیں۔ جبکہ ائمہ کرام کا
اتباع سنت دیکھیے جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث میرے سامنے آ جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا راستہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قبر رسول کے سامنے بیٹھ کے حدیثیں پڑھاتے تھے، نبی کی قبر کے سامنے بیٹھ کے، اور قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کل یؤخذ و یرد الا صاحب ھذا القبر، کہتے تھے ہر ایک کی بات لی جاتی ہے، ہر ایک کی بات ریجیکٹ کی جاتی ہے سوائے صاحب قبر کے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی بات لی جاتی ہے، ان کی بات رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو ائمہ کرام اتباع سنت کیسے کرتے تھے، اور آج لوگ جماعتوں کی محبت میں، جماعت کی عصبیت میں سنت رسول کو ٹھکرا دیتے ہیں، قرآن حدیث کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اور تیسرا سبب دیکھیے، اتباع رسول جو لوگوں کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کا ایک تیسرا ریزن یہ بھی ہے کہ نفسانی خواہشات، ہماری خواہشات بڑی ہوتی ہیں۔ نکاح وغیرہ کے موقع پر آپ دیکھیے، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے اعظم النکاح برکہ ایسرھا مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ آج ہمارے پاس پیسے نہ بھی ہو، قرض لے کے لمبی چوڑی دعوتیں کریں گے، اور یہ کھانے پینا کے علاوہ بہت سارے رسوم و رواج، بہت سارے اخراجات کتنا لوگ خرچتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں عالم جاہل سب برابر ہو چکے ہیں، مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار سب برابر ہو چکے ہیں۔ شادی بیاہ کے جب بھی معاملہ آتا ہے اور ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا کمایا ہوا سارا قیمتی سرمایہ شادیوں میں لگا دیتے، کسی ہسپتال میں نہیں، کسی یتیم خانے کو نہیں دیتے، کھانے پینے کے معاملے میں اتنا زیادہ خرچ دیتے ہیں۔ معاف کیجئے، ہم سب ایک اجتماعی جرم کر رہے ہیں غریب کے حق میں۔ غریب کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، غریب کی بھی آرزو ہوتی ہے، غریب کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اس کی تمنائیں ہوتی ہیں۔ شادی کی فکر غریب کو کب سے شروع ہوتی معلوم؟ جس دن لڑکی پیدا ہوئی اسی دن سے اس کی شادی کی فکر ستانے لگتی ہے، شادی کی فکر اسے دامنگیر ہو جاتی ہے، ستانے لگتی ہے۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اسلام میں شادی بیاہ بہت آسان ہے، شادی کرنا بہت آسان ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا۔ میری دادی کی خواہش ہے مولوی صاحب یہ ہلدی کی رسم کرنا، میرے فلاں کی خواہش ہے مہندی کی رسم کرنا، سنگیت کا قائم کرنا اور فوٹوگرافی رکھنا میرے بیٹے کی خواہش ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو بیٹے کی خواہش کا لحاظ ہے، اللہ کی خواہش کا لحاظ نہیں۔ آپ ایک ذمہ دار ماں باپ نہیں ہیں، بڑے لوگوں کا لحاظ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا کون ہے مجھے بتائیے؟ رب العالمین کا لحاظ نہیں کرتے آپ، پھر آپ کیسے ذمہ دار ہیں کہ اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا قیامت کے دن اتنا اسراف اور فضول خرچی آپ شادی بیاہ میں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کیجئے اولاد سے بڑھ کر، اللہ کو راضی کیجئے گھر کی خواتین سے بڑھ کر، اللہ کو راضی کیجئے خاندان کے بڑے افراد سے بڑھ کر۔ یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ شادی اتنا آسان ہے اسلام کے اندر، لڑکی والوں پر 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی، پیارے نبی کو دعوت نہیں، حالانکہ پیارے نبی مدینہ کے سب سے بڑے انسان، مدینہ کیا پوری دنیا کے انسانوں میں آپ سے بڑا انسان نہیں۔ مدینہ اس زمانے میں کتنا چھوٹا تھا معلوم؟ آدمی مدینہ کے کنارے میں کھڑا تو پورا مدینہ ایک نظر میں دیکھ سکتا، چھوٹا تھا مدینہ، اب پھیل گیا ہے۔ اتنے کم لوگ، لیکن نبی کو دعوت نہیں۔ آج ہم لوگ ہوتے تو بات کرنا چھوڑ دیتے، ان سے بگڑ جاتے ہم لوگ، مجھے دعوت نہیں دیے۔ پیارے نبی کچھ بھی بگڑے نہیں۔ دیکھا کیسے پہچانے معلوم اللہ کے نبی؟ دیکھا ان کے جسم پر، ان کے کپڑوں پر زعفران کے دھبے تھے۔ کہا کیا عبد الرحمن شادی ہو گئی تمہاری؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا ولیمہ کیے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اولیم ولو بشاتی، 1 بکری ہی ذبح کر کے ولیمہ کرو بس۔ شادی بہت آسان ہے۔ تو یہ ہماری خواہشات بہت ہیں، ضرورت پوری کرو، خواہشات، یہ ناجائز خواہشات کو لگام لگانے کی ضرورت ہے۔
بہرحال ہر معاملے میں ہم کو اتباع سنت یہ ضروری ہے، اتباع سنت ہر شعبے میں ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے، السنت سفینۃ نوح من رکبہا نجا، کہتے تھے یہ اتباع سنت جو ہے، نبی کو آئیڈیل بنا کر ان کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ پانی میں ڈوب کے غرق ہو جائے گا، ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ محترم حضرات، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج رجب کی 26 تاریخ ہے اور مغرب سے بسپر 7 تاریخ شروع ہوتی ہے۔ رجب کی بسپر 7 تاریخ کو بہت سارے مقامات پر ایک تہوار کی طرح مسلمان شب معراج مناتے ہیں، اور رات بھر جاگنا، عبادت کرنا، خوشیاں منانا، نئے کپڑے پہننا، گھروں کو مساجد کو چراغاں کرنا اور عبادتوں کا اہتمام کرنا، اور صبح میں بھی روزہ رکھنا۔ یاد رکھیے یہ ساری باتیں شریعت سے ثابت نہیں۔ پیارے نبی کا معراج کو جانا تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، لیکن شب معراج ثابت نہیں، اور معراج کی جو جشن مناتی ہے وہ بھی ثابت نہیں۔ کون سی رات اللہ کے نبی معراج کیے، کون سا مہینہ، یہ بھی اختلاف ہے۔ یہ رجب میں معراج کیے یا ربیع الاول میں کیے، 30 سے زیادہ روایتیں، اختلاف ہے۔ ہم کو شب معراج پہ توجہ نہیں دینا ہے، معراج کے سبق پر توجہ دینا ہے، معراج کے پیغام پر توجہ دینا ہے۔ شب معراج کا تحفہ کیا ہے؟ سب سے بڑا تحفہ نماز ہے، اس کی پابندی زندگی بھر کیجئے، نہ کہ صرف شب معراج میں۔ لہٰذا معراج کی رات، شب معراج کا نام مقرر کر کے فلاں مہینہ، فلاں تاریخ، فلاں رات مقرر کر کے اس میں جاگنا اور عبادت کا اہتمام کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی معراج کی رات کے بعد 11 سال زندہ رہے، کسی ایک رات بھی شب معراج نہیں منائے، اور اتنے صحابہ، اتنے تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، کوئی بھی شب معراج نہیں منائے۔ آج مسلمان منا رہے ہیں، اور جو نہیں مناتے ان کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اتباع سنت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے رسوم و رواج سے، بدعات و خرافات سے، ناجائز خواہشات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔